اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، تعمیر فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد ہمارے لیے مینارہ نور ہے، مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں کا جہاں حکم دیا، اس میں ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ، کہ تمہارا رہنمائی کرنا کسی آدمی کو جب کہ وہ کسی غلط جگہ ہو، گمراہی کی جگہ ہو، اس کو وہاں سے نکال کر صحیح جگہ لے جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانا یہ تو ایک مستقل کام ہے۔ ارشاد الضالین، بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانا، اور پھر بھٹکے لوگوں کو جو راستہ دکھانا ہے صرف جغرافیائی اعتبار سے نہیں ہے، ان کے دین کے حوالے سے، ان کے فکر کے حوالے سے، ان کے عقیدے کے حوالے سے، ان کے عمل کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے تربیت کے حوالے سے، جتنے ہماری زندگی کے پہلو ہیں اس میں ہم دیکھیں کہاں کہاں پر لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو متوجہ کریں۔ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، اپنے مسائل سناتے ہیں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کسی آدمی سے رابطہ ہی نہیں کیا، یعنی کسی دیندار آدمی سے، کسی عالم سے کہ ان کو پوچھیں، غلط راہ کی طرف چل پڑے ہیں اور اتنا جا چکے ہیں کہ اب گویا کہ ڈیڈ اینڈ ہے، اب ان کے پاس وہاں پر کوئی رستہ نہیں ہے، اب وہ پھنس گئے۔ تو ہم تلاش کریں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، بہت سارے ماحول ملیں گے جہاں پر لوگ غلط رخ کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اپنے دائرے میں رہ کر ہم ان کو متوجہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مضبوط علم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، صحبت کی ضرورت ہے، یعنی کسی اللہ والے سے تعلق اور اس کی صحبت آپ کو حاصل ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی جو غالباً حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، بڑوں سے سنی ہے، یا کسی اللہ والے کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہتے وہ جو ان کو ہم نشینی ملی اس نے ان کو عروج پہ پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ والوں کی صحبت حاصل کرنا یہ بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے ہجرت کر لی ہندوستان سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو ہم آپ سے کیسے جو ہے وہ خیر حاصل کریں، اب تو آپ ہیں نہیں، ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری کتابیں میری مجالس ہیں، تم ان کا مطالعہ رکھو گے تمہیں وہی فائدہ ہوگا جو میری صحبت میں رہ کے ہوتا تھا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ خود بھی اپنے آپ کو غلط رستے سے بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں، تو خیر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خیر کی جو ہے وہ کتابوں کا پڑھنا، خیر کے فورم پر جانا، چاہے وہ میڈیا پر ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، چاہے وہ عام زندگی میں ہیں، چاہے وہ دروس قرآن، دروس حدیث، دینی حلقوں کی صورت میں ہیں، وہاں پر جانا ضروری ہے۔ جو لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو خیر کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ مستقل ایک محنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس امت کو کام دیا ہے کہ بھٹکے لوگوں کو صحیح رخ پہ لے کے جاؤ۔ اور آج اگر ہم بھٹکے لوگوں کو صحیح رخ پہ لے کے نہیں آتے اور ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں بھائی یہ تو اپنی کر رہے ہیں، ہماری تو سنتے نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ بے دینی صرف یہیں تک نہیں رہے گی، یہ آنے والی نسلوں تک جائے گی۔ آج گھر کی عورتیں یہ کہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے گھر میں اپنی دینداری میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ آنے والی امت، آنے والے نونہال وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آج ان صدقات کا اہتمام شروع کر دیں تاکہ آنے والی جو امت ہے اس کی صحیح تربیت ہو سکے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com